علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے، اور یہ احادیث تکرار کے بغیر ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 2000 ہے۔ اس کتاب کے مؤلف نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے ہے، دوسرا مقصد علم کے بارے میں ہے، اور جو علم پہ مشتمل مقصد ہے اس میں 4 کتب ہیں۔ ان میں سے تیسری کتاب ہے کتاب التفسیر، اور آج کل ہم کتاب التفسیر میں جو احادیث ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے حدیث نمبر 224 سے، اور اس حدیث کے اوپر باب ہے قولہ تعالی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور آپ ان میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے اس کا کبھی بھی جنازہ نہ پڑھیں۔ تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ منافقین کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان میں سے کسی کا جو فوت ہو جائے کبھی بھی جنازہ نہ پڑھیں۔ حدیث نمبر 224 قاف۔ اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ لما توفی عبداللہ، جب عبداللہ فوت ہوئے۔ کس عبداللہ کی بات ہو رہی ہے؟ وہ عبداللہ جو منافقین کے سردار تھے، عبداللہ بن ابی۔ تو کہتے ہیں جب عبداللہ فوت ہوئے، جاء ابنہ عبداللہ بن عبداللہ، تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے۔ بیٹا سچا اور کھرا مسلمان ہے، اور باپ سادہ منافق نہیں بلکہ منافقین کا سردار ہے۔ تو اب یہ منافقوں کا سردار فوت ہو گیا، تو اس کا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ فَسَأَلَهُ أَن يُعْطِيَهُ قَمِيصًا يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ، تو اس نے آپ سے سوال کیا، آپ سے مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا؟ أن يُعْطِيَهُ، کہ آپ اسے دیں۔ کیا دیں؟ قَمِيصَهُ، اپنی قمیص۔ کیوں؟ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ، وہ اس میں اپنے باپ کو کفن دے گا۔ بیٹا چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص مل جائے، تو اس قمیص میں اپنے باپ کو کفن دوں، شاید کوئی فائدہ ہو جائے۔ فَأَعْطَاهُ، تو آپ نے اسے قمیص دے دی۔ ثُمَّ سَأَلَهُ أَن يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، پھر اس نے آپ سے مطالبہ کیا۔ کس نے؟ بیٹے نے۔ پھر آپ سے سوال کیا، آپ سے مطالبہ کیا أن يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، کہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے
لیصلی، تاکہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ فقام عمر، تو جناب عمر کھڑے ہوئے، فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے پکڑ لیے، آپ کی چادر تھام لی۔ فقال، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تصلی علیہ، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ، جب کہ آپ کو آپ کے رب نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما خیرنی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اختیار دیا ہے، یعنی کہ اللہ نے مجھے صاف طور پہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا نہیں ہے، سوائے اس کے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ فقال، چنانچہ اللہ نے کہا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، او یا لا تستغفر لهم، یا آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، یعنی کہ آپ ان منافقین کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں برابر ہے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ ان کے لیے 70 بار دعائے مغفرت کریں، فلن یغفر اللہ لہم، تو تب بھی اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وسأزیدہ علی السبعین، اور میں 70 سے زائد بار یہ استغفار کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار دعائے مغفرت کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور جنازہ کس چیز کا نام ہے؟ نماز جنازہ میت کے لیے دعائے مغفرت کا نام ہے۔ تو آپ نے کہا، اللہ نے کہا ہے کہ 70 بار بھی آپ دعائے مغفرت کریں تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تو میں 70 سے زائد بار اس کے لیے دعائے مغفرت کر دوں گا۔ قال، تو کہنے لگے کون؟ جناب عمر فاروق، انہ منافق، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ آدمی منافق ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل کی کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں جو فوت ہو جائے، ابداً، کبھی بھی، ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی آپ ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ کھڑے ہوں، یعنی کہ دعا کے لیے نہ قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت اور نہ نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کفر و شرک معاف نہیں فرماتے، چاہے دعائے مغفرت کرنے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ تعالیٰ تب بھی معاف نہیں کرتے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس لیے معاف نہیں کیا کیونکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ تھا۔ تو جواب یہ ہے کہ کفر کسی بھی شکل میں ہو، چاہے کفر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو، یا کفر قرآن کا ہو یا روز آخرت کا ہو، کفر و شرک کی کوئی بھی نوعیت ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے جب یہ کہا کہ ایسے کسی آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، دعا کے لیے اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، ساتھ ہی جرم بتایا کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کفر کیا ہے۔ تو پہلا جرم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کفر، دوسرا جرم ہے اللہ کے رسول کے ساتھ کفر۔ تو بہرحال آیت اور حدیث دونوں کا تعلق آپ جان چکے کہ یہ باب جو قائم کیا گیا ہے، باب میں جو آیت ہے وہ اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے کافروں کا، مشرکین کا، منافقین کی
نماز جنازہ ادا کرنے سے روکا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کفر و شرک کا واضح طور پہ ارتکاب کرتا تھا، کفر و شرک کا واضح طور پہ ارتکاب کرتا تھا، تو اس کی نماز جنازہ سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ ہود اور باب کیا ہے؟ قولہ تعالی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اور آپ نماز قائم کیجئے۔ کب؟ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی۔ دن کے دو کنارے کون سی نمازیں مراد ہیں؟ فجر کی نماز جو صبح ہوتی ہے دن کے پہلے ٹائم، اور دوسری نماز جو دن کے دوسرے کنارے میں ہے اس سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں جو زوال کے بعد ہوتی ہیں۔ اور زوال کے بعد جو وقت ہوتا ہے عربی میں اس کے اوپر شام کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی۔ تو زلف رات کی ان گھڑیوں کو کہتے ہیں جو دن کے قریب قریب ہوں، دن سے متصل ہوں رات کی گھڑیاں، لیکن رات کے وہ حصے جو دن کے قریب ہوں۔ تو دن کے قریب رات کے حصے جو ہیں ان میں کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ مغرب اور عشاء کی نماز۔ اور یہاں پہ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہ نماز ادا کریں۔ تو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نمازیں ادا کریں، نمازوں کے ارکان، نمازوں کی شرائط، نمازوں کے واجبات کا اہتمام کرتے ہوئے، یعنی کہ نماز ادا کی جائے گی نماز کے وقت میں، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے، لباس پہن کر اور وضو کر کے، دیگر شرائط کا بھی اعتبار ہوگا۔ ایسی ارکان، یعنی کہ نماز میں سجدہ ضروری ہے، رکوع ضروری ہے، سورہ فاتحہ ضروری ہے، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی، تو یہ ارکان کا بھی اہتمام ہوگا اور دیگر واجبات کا بھی۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ بڑا اہم اصول ہے۔ اگر آپ سے غلطیاں ہو چکی ہیں، اگر آپ سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں تو آپ مایوس نہ ہوں، اب آپ سچی توبہ کریں اور کثرت سے نیکیاں کریں، کثرت سے نفل نمازیں پڑھیں، کثرت سے تلاوت کریں، کثرت سے صدقہ خیرات کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تو یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیں گی۔ حدیث نمبر 225 قاف، یعنی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ان رجلا اصاب من امرأة قبلہ، کہ ایک آدمی نے کسی عورت کو ایک بوسہ دیا، یعنی کہ اپنی بیوی کو نہیں بلکہ کسی غیر عورت کو بوسہ دیا اور یہ گناہ کیا، غلطی کی۔ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فذکر ذلک لہ، تو یہ چیز آپ سے ذکر کی، یہ چیز آپ کے سامنے رکھی، بتایا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ فانزلت علیہ، تو آپ پہ یہ آیت نازل کی گئی۔ کون سی آیت؟ کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں، ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، انہیں لے جاتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ قال الرجل، وہ آدمی کہنے لگا، علی ہادہ، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ یہ جو اعزاز ملا ہے کہ میں نے بوسہ دیا، گناہ کیا، اور اللہ نے کہا نماز قائم کریں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اس نماز کی وجہ سے میرا یہ گناہ اللہ نے ختم کر دیا ہے، یہ اعزاز صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟
علی ہادی، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ صرف کس کا معنی کر رہا ہوں؟ اصل میں جملہ ہوتا ہے ہادی لی، لیکن جب لیا پہلے آ گیا تو اب کیا معنی پیدا ہو گیا؟ حصر کا، کہ کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ قال، آپ نے کہا، لمن عمل بها من امتی، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو عمل کرے بہا، اس ایت پہ، من امتی، میری امت میں سے، میری امت کے کسی بھی فرد سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، اس کے بعد مسلسل نیکیاں کرے، نمازیں ادا کرے، وضو کرے، تو اس سے اس کے گناہ جڑ جائیں گے۔ یہ کون سا گناہ تھا؟ صغیرہ گناہ۔ اگر کبیرہ گناہ ہوگا تو اس کے لیے سچی توبہ نہایت ضروری ہے۔ تو اس سے ایک تو پتہ چلا نماز کی کیا اہمیت ہے، وضو کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور اس حدیث کی تصدیق ہوئی جس حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل وغیرہ باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا تھا بالکل نہیں۔ فرمایا یہی مثال ہے اس آدمی کی جو 5 وقت نمازیں ادا کرتا ہے، اس کے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہتے، یعنی کہ صغیرہ گناہ۔ تو یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ حدیث خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب غلطی ہو جائے تعمد نہ کریں، اصرار نہ کریں، بار بار نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان سے گناہ ہو جائے تو وہ اسے بوجھ سمجھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ٹینشن لیتا ہے، جیسے اس آدمی نے ٹینشن لی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ نے اس آدمی کی وجہ سے یہ آیت نازل کی ہے، اور جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وجہ کو علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ سبب نزول، شان نزول، اس کو کہا جاتا ہے شان نزول۔ اور علماء کرام کے ہاں اصول ہے، جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ علماء کرام کے ہاں اصول ہے کہ جب کوئی آیت کسی خاص واقعے کے بعد نازل ہو، کسی خاص آدمی کی وجہ سے نازل ہو، کسی خاص قوم اور قبیلے کی وجہ سے نازل ہو، لیکن آیت کے الفاظ عام ہوں تو وہ آیت سب کے لیے ہوگی۔ تو اب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس آدمی کی وجہ سے، لیکن یہ قیامت تک آنے والے ہر آدمی کے لیے ہے، کیونکہ الفاظ عام ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ آیت اس آدمی کے لیے جو آپ کے پاس ہے، اللہ نے کہا ہے نماز قائم کرو، دن کے دونوں کناروں میں، رات کی گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ہر ایک کی نیکی اس کے گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ اور پھر اس آدمی نے اسپیشلی پوچھا کہ کیا یہ آیت میرے لیے ہے، یہ حکم میرے لیے ہے؟ آپ نے کہا نہیں، ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اس آیت پہ عمل کرے میری امت میں سے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 226، حدیث نمبر 226 قاف، اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کنتو، میں تھا، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فجاءہ رجل، تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اصبت حدا فاقمہ علی، میں ایک حد کو پہنچ چکا ہوں، میرے اوپر یہ حد قائم کیجئے۔ میں حد کو پہنچ گیا ہوں، کیا مطلب؟ میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس گناہ کی وجہ سے میں حد کا حقدار بن چکا ہوں، یعنی کہ مثال کے طور پہ میں نے زنا کیا ہے تو اب زنا کی حد میرے اوپر قائم کیجئے، یا مثال کے طور پہ میں نے شراب پی ہے، شراب کی حد میرے اوپر قائم کیجئے، میں نے چوری کی ہے تو چوری کی حد جو سزا بنتی ہے وہ میرے اوپر قائم کیجئے۔ تو آدمی کہتا ہے انی اصبت حدا، میں ایک حد کو پہنچ گیا ہوں، یعنی کہ ایک ایسے گناہ کو جس کے اوپر حد لاگو ہوتی ہے، فاقمہ علیہ، تو آپ یہ حد میرے اوپر قائم کیجئے۔ اللہ اکبر، دیکھیے صحابہ اکرام کتنے عظیم تھے۔ غلطی ہو گئی ہے، اب گناہ کی ٹینشن ہے، چاہتے ہیں کہ سزا دنیا میں مل جائے، گناہ سے پاک صاف ہو جاؤں، لوگوں میں میرے گناہ کا تذکرہ ہوگا، اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، کون سے راوی ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ولم یسألہ عنہ، اور آپ نے اس سے سوال نہیں کیا عنہ،
اس حد کے بارے میں، اس گناہ کے بارے میں بھی کون سا گناہ ہے، کیا غلطی ہوئی ہے تم سے؟ آپ نے تفصیلات معلوم نہیں کی۔ قال، راوی کہتے ہیں یعنی کہ انس بن مالک، وحضرت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو گیا، فصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ختم کر لی، قام الیہ الرجل، تو وہ آدمی آپ کی طرف آیا اور آپ کی طرف کھڑا ہوا، یعنی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ کی طرف آ گیا۔ فقال، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اصبت حدا، بے شک میں ایک حد کا حقدار بن گیا ہوں، فاقم فی کتاب اللہ، تو آپ مجھ پہ اللہ کی کتاب قائم کریں، اللہ کا حکم مجھ پہ نافذ کریں۔ کتاب اللہ، اللہ کا حکم، آپ اللہ کا حکم میرے اوپر نافذ کریں۔ قال، آپ نے کہا، الیس قد صلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ قال نعم، اس نے کہا بالکل، آپ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ قال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فإن اللہ قد غفر لك ذنبک، پس یقیناً اللہ تعالی نے تمہارا گناہ تمہیں بخش دیا ہے۔ او قال، یا آپ نے کہا، حدک، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری حد بخش دی ہے، معاف کر دی ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے کہ یہ پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور ایسے ہی وضو سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو یہ نہیں کہ غلطی پہ غلطی کرے، غلطی پہ اصرار کرے، بلکہ فوری طور پہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اب کثرت سے نیکیاں جو ہیں انہیں سر انجام دے تاکہ گناہ ختم ہو جائیں، مٹ جائیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف، قولہ تعالی حتی اذا استیأس الرسل، یہ آیت، اسے سمجھنے کے لیے آپ کی مجھے مکمل توجہ چاہیے ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے قریب میں قرآن کریم ہے تو وہ آپ کھول لیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 ہے، سورہ یوسف کی آخری آیتوں میں سے ہے، 13واں سپارہ ہے۔ 13ویں سپارے کا جہاں پہلا ربع ختم ہو رہا ہے، پہلا پاؤ ختم ہو رہا ہے، تقریباً وہاں پہ سورہ یوسف کا اختتام ہو رہا ہے، اور وہیں پہ یہ آیت آئی ہے۔ اور اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھانے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اس سے پہلی آیت میرے ساتھ پڑھیں اور اس پہ غور کریں، اور وہ ہے آیت نمبر 109۔ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ عورتوں کو نہیں بھیجا۔ ہم نے آپ سے پہلے صرف اور صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نوحی الیہم، انہی کی طرف ہم وحی کرتے رہے ہیں، یعنی کہ نبی اور رسول بنا کر جن کی طرف ہم نے وحی کی ہے وہ مرد ہوا کرتے تھے، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، شہر والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین پہ چلے نہیں، کیا انہوں نے کوئی سفر وغیرہ نہیں کیا؟ اللہ رب العزت ڈانٹ رہے ہیں کن کو؟ مکہ والوں کو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر رہے تھے، آپ کو نبی ماننے سے انکاری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انہوں نے زمین پہ سفر نہیں کیا، یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا، کہ یہ دیکھیں، کیف کان، کہ کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ جب انہوں نے ہمارے نبیوں کی تکذیب کی، ہمارے نبیوں کی توہین کی، ہمارے نبیوں کی گستاخی کی، تو ان کے اوپر عذاب کیسے آیا، کیسے ان کی بستیوں کو، شہروں کو ہم نے تباہ و برباد کیا۔ کیا انہوں نے یہ مناظر مکہ کے دائیں بائیں سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 110 میں فرماتے ہیں، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے۔ اب پچھلی آیت پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب حتی کا معنی آپ سمجھ گئے، ورنہ اچانک اگر میں کہتا کہ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے تو آپ کہتے یہاں تک اس کا کیا تعلق ہے؟
تعلق یہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے رسول بھیجے، رسول آئے، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، کس سے؟ لوگوں کے ایمان لانے سے. یہاں تک کہ رسول جب مکمل طور پہ کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے. وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا. کیا یقین کر لیا؟ یقین کر لیا کہ انہم قد کذبوا. یقین کنہوں نے کر لیا؟ یہ سوال ہے. اب یقین کر لیا سے مراد یہاں پہ وہ کافر ہیں جن کا پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے ان کا انجام نہیں دیکھا جن پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. تو جن پہ اللہ کا عذاب آیا تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وظنوا. تو ظنوا کے فاعل رسول نہیں ہیں یہاں پہ. ظنوا کے فاعل رسولوں کی وہ اقوام ہیں جو ایمان لے کر نہیں آئیں، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی. تو فرمایا یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا. کنہوں نے؟ آپ کی توجہ چاہوں گا. کنہوں نے؟ رسولوں کی اقوام نے. رسول جن کی طرف بھیجے گئے تھے انہوں نے یقین کر لیا، کافروں نے. انہوں نے یقین کر لیا کہ انہم، کہ بے شک وہ کون؟ وہ خود، وہ کافر، کہ انہم قد کذبوا، کہ بے شک یقیناً ان سے جھوٹ کہا گیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی جب تبلیغ کرتا ہے اور تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی، تمہارے دلوں میں اللہ سکون نازل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اللہ تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا. یہ خوشخبریاں دیتے ہیں کون؟ نبی. ساتھ ہی نبی وارننگ بھی دیتے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا. اب رسول دعوت و تبلیغ کرتے رہتے لوگوں پہ اثر نہ ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتے ان کے ایمان سے کہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. دوسری جانب کافروں کو یقین ہو جاتا کہ یہ نبی جو ہے یہ جھوٹ بول رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ اگر یہ سچ بول رہا ہوتا تو اتنے سالوں سے ہمیں تبلیغ کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ اب آیت کو دوبارہ سمجھے میرے ساتھ. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ انہم قد کذبوا، کہ یقیناً ان سے جھوٹ کہا گیا. جھوٹ کنہوں نے کہا؟ نعوذ باللہ نبیوں نے. ان کے عذاب کی جو وارننگ دی تھی وہ جھوٹی نکلی. تو جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو جاءہم نصرنا، تب ان کے پاس ہماری مدد آئی. کن کے پاس؟ نبیوں کے پاس. شروع میں آیا تھا نا حتی اذا، جب رسول بالکل مایوس ہو گئے، جب وہ کافر جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے یقین کر لیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تو تب کیا ہوا؟ جاءہم نصرنا، جب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تب ان کے پاس ہماری مدد آئی. فنجی من نشاء، تو پھر نجات ان کو ملی، نجات ان کو دی گئی جن کو ہم نے نجات دینا چاہی. وہ کون تھے؟ مومن، نبی اور نبی کے چند ماننے والے، ان کو نجات ملی، باقی سب اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے. تو یہ ہے وہ قرات جو آج کل ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف کے آخر میں، پاکستان کے لوگ، انڈیا کے لوگ، سعودیہ کے لوگ. اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم کی مشہور و معروف قرات کتنی ہیں؟ 7 ہیں. چند دن پہلے میں نے گفتگو کی تھی 7 حروف کے بارے میں، 7 عربوں کے لب و لہجے. اب میں ان کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا، اب میں بات کر رہا ہوں قرآن کا ایک حرف، وہ کیا؟ قریش والا. قریش والے حرف میں بھی کئی الفاظ میں کئی قراتیں ہو جاتی ہیں. کوئی قاری صاحب مد لمبی کریں گے، کوئی ہلکی کریں گے، کوئی غنہ کریں گے، کوئی نہیں کریں گے، کہیں پہ کوئی الف پڑھیں گے، مثلا مالکی یوم الدین. ایک قاری صاحب، 7 میں سے ایک قاری صاحب پڑھتے ہیں مالکی، دوسرے قاری صاحب الف کے بغیر پڑھتے ہیں مالکی. اور دونوں قراتیں صحیح ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، دونوں قراتیں صحیح ہیں، دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. لیکن علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں
اس علاقے کی مسجد میں جب نماز پڑھائیں تو وہی قرات پڑھیں جو وہاں کے لوگ جانتے ہیں، ورنہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کا لفظ جو ہے کذبو، اس میں دو قراتیں ہیں، ایک ہے کذبو، ایک ہے کذبو، شد کے ساتھ۔ جناب عائشہ جو قرات پڑھتی تھیں وہ شد والی تھی۔ میری بات دھیان سے سنیں گے آپ، تب یہ حدیث کو سمجھ سکیں گے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں، میں آپ میں سے جو علماء کرام ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، طالب علموں کی بات نہیں کر رہا، آپ میں سے وہ لوگ جو عام لوگ ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ خوش نصیب ہیں کہ اب آپ کو وہ معلومات مل رہی ہیں جو عام طور پہ ہم لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ عام لوگ ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ لیکن اب جب یہ احادیث ہم ایک سیر سے پڑھنا شروع ہو گئے، اب جو بھی معلومات آئیں گی آپ کو دی جائیں گی، اور کوشش کی جائے گی کہ آسان انداز میں دی جائیں اور آپ کے ذہنوں میں یہ معلومات اتریں۔ اب دیکھیں گے قرات کا مسئلہ ہم نے پبلک کے سامنے نہیں رکھنا تھا، لیکن اب حدیث ہے، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے، تو اب بتا رہا ہوں۔ کذبو میں ایک قرات ہے کذبو شد کے ساتھ، پہلی قرات تھی شد کے بغیر کذبو، دوسری قرات ہے کذبو شد کے ساتھ۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کون سی قرات پڑھتی تھی؟ کذبو شد والی۔ تو ان کے ہاں معنی کیا بنتا تھا؟ دھیان سے سنیے گا اب پوری آیت کا معنی کہ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول جب بالکل مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، کنہوں نے؟ رسولوں نے، کہ انہم قد کذبوا، کہ یقیناً ان کی تکذیب کی گئی ہے، کن کی؟ رسولوں کی۔ یہاں تک کہ رسول جب بالکل مایوس ہو گئے، وظنوا، اور رسولوں نے یقین کر لیا، انہم قد کذبوا، کہ یقیناً ان کی کیا کی گئی ہے؟ تکذیب کی گئی ہے۔ رسول مایوس ہو گئے کافروں کے ایمان سے، اور دوسری جانب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ تکذیب کن کی طرف سے ہوئی ہے؟ یہ یہاں پہ فرق ذہن میں رکھیے گا۔ اب تکذیب کن کی طرف سے ہوئی ہے؟ اب تکذیب ہوئی ہے جن کی طرف سے، وہ ہیں رسولوں کو ماننے والے، ان پہ ایمان لانے والے۔ ایمان لانے والوں میں سے جو کمزور تھے انہوں نے بھی سمجھنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے، ورنہ اب تک عذاب آ جاتا۔ جن کی صورتحال اتنی خطرناک ہو جاتی کہ رسول بھی کافروں کے ایمان سے مایوس ہو جاتے، اور رسولوں کو یقین ہو جاتا کہ ان کی تکذیب کی جا چکی ہے، انہیں جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے۔ جھوٹا قرار دینے والے کون ہیں؟ اب اپنے ماننے والے۔ تو تب کیا ہوتا؟ تب اللہ کی مدد آتی اور ان کو نجات ملتی جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا۔ اچھا، اب آپ آ جائیں روایت کی طرف۔ روایت کیا ہے؟ روایت نمبر 227 خواہ، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن عروہ، یہ روایت کس سے ہے؟ عروہ سے۔ چند دن پہلے بھی آپ کو عروہ کے بارے میں بتایا تھا، آپ میرے سامنے ہوتے تو آج میں نے سوال کرنا تھا کہ بتائیں کہ عروہ کون ہے۔ بہرحال عروہ بن زبیر، ام المؤمنین عائشہ کے بانجے، جناب ابوبکر صدیق کے کیا لگے؟ نواسے۔ یہ صحابی نہیں ہیں، ان کے بھائی صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر، باپ بھی صحابی ہیں زبیر بن عوام، ماں بھی صحابیہ ہیں، خالہ بھی صحابیہ ہیں۔ تو عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ انہ سأل عائشہ، کہ انہوں نے اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا۔ عائشہ کون سی؟ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم ہیں، وائف ہیں۔ سوال کیا کیا؟ ارأیت قولہ، ارأیت قولہ، آپ مجھے خبر دیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں۔ کس فرمان کے بارے میں؟ کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد، آپ مجھے اس آیت کے بارے میں بتائیں کہ قد کذبوا ہے او کذبوا ہے۔ عروہ سوال کر رہے ہیں کہ اس آیت میں لفظ کذبوا ہے یا کذبوا ہے، یعنی کہ شد کے ساتھ ہے یا شد کے بغیر ہے۔ تو قالت، ام المومنین عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ بل کذبہم قومہم، بلکہ ان کی تکذیب کی، کن کی؟ رسولوں کی۔ کس نے؟ قومہم، ان کی قوم نے۔
تو ام المؤمنین عائشہ نے یہ الفاظ بول کر بتا دیا کہ لفظ کیا ہے، کذبو ہے. یعنی کہ ام المؤمنین عائشہ کہنا چاہتی ہیں کہ آیت کا لفظ کذبو ہے، کذبو نہیں پڑھنا چاہیے. لگتا یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ کو اس قرات کے بارے میں علم نہیں تھا، ان کے پاس صرف یہی قرات تھی کذبو. تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں کذبو پڑھا جائے گا، کذبو نہیں پڑھا جائے گا. وہ سمجھتی تھی کہ کذبو پڑھیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا، نبیوں کی توہین ہو جائے گی. کیسے؟ اب ذرا آپ تیسرا معنی آپ سننے لگے، آپ ذرا دھیان سے سنیے گا. پھر معنی یہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ جب رسول لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، وظنوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا. زن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ معنی اب میں کیا کر رہا ہوں، گمان. وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے. کن سے؟ رسولوں سے. تو رسولوں سے جھوٹ کس نے بولا ہوگا؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ یہ خطرناک معنی بن رہا ہے کہ رسول مایوس ہو گئے اور رسولوں نے یہ گمان کیا یا رسولوں نے یقین کیا. یقین تو خیر مشکل ہے کہ رسول یقین کر لیں کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے. رسولوں نے گمان کیا. کیا گمان کیا؟ انہم قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو میں عذاب بھیجوں گا. اللہ نے عذاب تو بھیجا نہیں ہے. تو رسولوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم سے نعوذ باللہ جھوٹ بولا گیا ہے. جھوٹ بولنے والا نعوذ باللہ کون ہوا؟ اللہ رب العزت. تو ام المؤمنین عائشہ اس لحاظ سے کذبوا کے لفظ کو غلط قرار دیتی تھیں. شاید ان کو دوسری قرات کا علم نہیں تھا، اور دوسری قرات کا علم ہو جاتا تو پھر وہ اس کا انکار نہ کرتی، اور پھر وہ اگر غور کرتی تو انہیں معلوم ہوتا کہ اس کا دوسرا معنی بھی موجود ہے جو صحیح معنی ہے. اور وہ صحیح معنی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں پہلے. کذبوا پڑھیں اور صحیح معنی کیا نکلتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. کیا بتایا تھا کہ یہاں تک کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا. کنہوں نے؟ کفار نے. کہ انہم قد کذبوا، کہ بے شک ان سے جھوٹ کہا گیا. کن سے؟ کفار سے. یعنی کہ ہم سے جھوٹ کہا گیا ہے. جھوٹ کس نے کہا ہے؟ نبی نے. تو یہ معنی صحیح ہے. کافر تو نبی کو جھوٹا ہی کہیں گے نا. تو یہ معنی کوئی غلط نہیں ہے کافروں کے لحاظ سے کہ وظنوا، کافروں نے یقین کر لیا کہ انہم قد کذبوا، کہ کافروں سے کیا کہا گیا ہے؟ جھوٹ کہا گیا ہے. جھوٹ کہنے والے کون ہیں؟ نبی ہیں. یہ تو کہتے تھے عذاب آئے گا. عذاب تو نہیں آیا. 20 سال ہو گیا، 30 سال ہو گیا، 40 سال ہو گیا، 50 سال ہو گئے. لیکن حضرت عائشہ کے پاس قرات نہیں تھی. جب قرات نہیں تھی تو انہوں نے قرات کو بھی غلط قرار دیا، اور پھر یہ بتایا کہ اس کا معنی بھی غلط بنے گا. معنی کیا بنے گا پھر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. تیسری تفسیر بتا رہا ہوں اس آیت کی جو غلط ہے. وہ کیا؟ کہ یہاں تک کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے اپنی قوم کے ایمان لانے سے، وظنوا، اور رسولوں نے گمان کیا یا یقین کر لیا کہ انہم قد کذبوا، کہ ان رسولوں سے جھوٹ کہا گیا ہے. تو اب جھوٹ کہنے والا پھر کون ہوگا؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ. تو اس لیے ایسا کہتی تھی نہیں کذبوا نہیں پڑھنا، کذبوا پڑھنا ہے. کذبوا پڑھیں گے تو پھر کیا معنی ہو جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ بھی بھول گئے ہوں گے. اب کذبوا پڑھیں گے تو پھر کیا معنی ہوگا کہ یہاں تک کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے، وظنوا، اور رسولوں نے یقین کر لیا کہ انہم قد کذبوا، کہ ان کی تکذیب کی جا چکی ہے، انہیں جھوٹا قرار دیا جا چکا ہے. جھوٹا کون قرار دے رہے ہیں؟ اب تو اپنے ماننے والے بھی جھوٹا قرار دے رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں، قالت، عائشہ کہتی ہیں. اب عروہ کا سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے. وہ سوال کر رہے ہیں کہ آیت میں لفظ کذبوا پڑھنا ہے کہ کذبوا پڑھنا ہے. تو قالت، عائشہ نے کہا، بل کذبہم قومہم، بلکہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی. قوم سے کون مراد ہے؟ مومن. ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی، انہیں جھوٹا قرار دیا. فقلت، تو میں نے کہا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عروہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، لقد استيقنوا، انہوں نے تو یقین کر لیا تھا. اللہ کی قسم، یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان قومہم کذبوہم، کہ ان کی قوم نے ان کی کیا کر دی ہے؟ تکذیب. وما ہوا بظن، وہ ظن تو نہیں تھا. یعنی کہ عروہ بن زبیر عائشہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ آپ کہتی ہیں کہ کذبو پڑھا جائے گا. کذبو پڑھیں تو لفظ اللہ تعالی نے بولا ہے ظنو, اور ظن کے میرے بھائیوں دو معنی ہوتے ہیں. ایک ظن کا معنی ہوتا ہے گمان, اور ایک ظن کا معنی کیا ہوتا ہے یقین. عام طور پہ ظن کا معنی کیا ہوتا ہے گمان. تو عروہ نے کہا کہ یہاں پہ لفظ ظن کا آیا ہے, اگر میں آپ کی بات مان لوں, ایسا سے عروہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی بات مان لوں تو پھر لفظ ہی ہونا چاہیے تھا ظنو کی جگہ پہ استیقنوا, کہ انہوں نے یقین کر لیا. انہوں نے یقین کر لیا کہ ان کی تکذیب ہو چکی ہے. تکذیب کون کر رہے ہیں؟ اپنے ماننے والے. عروہ پھر کیا کہہ رہے ہیں, دوبارہ میں کہہ دوں, واللہ اللہ کی قسم, لقد استیقنوا, البتہ تحقیق استیقنوا, انہیں یقین تھا, کن کو؟ نبیوں کو, رسولوں کو, کہ ان قومہم کذبوہم, کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کر دی ہے. وما ہوا بظن, وہ گمان تو نہیں تھا, یعنی کہ نبیوں کو گمان نہیں تھا, انہیں تو یقین تھا کہ نبیوں نے ہمارے ماننے والوں نے ہماری تکذیب کر دی ہے. پھر تو قرآن میں لفظ ظنو نہیں آنا چاہیے تھا, استیقنوا آنا چاہیے تھا, اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو اے ام المؤمنین. فقالت, تو انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ ام المؤمنین عائشہ نے, یا عریہ, اے عریہ. حالانکہ ان کا نام کیا؟ عروہ. ایسا کیا کہہ رہی عریہ, یہ پیار سے کہا جاتا ہے تصغیر کے طور پہ, اے پیارے عروہ, یہ اس کا معنی نکلے گا. لاڑ سے یہ لفظ بولا جا رہا ہے, اپنے بانجے سے لاڑ کر رہی ہیں. یا عریہ لقد استیقنوا بذالک, اے عروہ. لقد لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقینی بات ہے. قد کا معنی بھی یقینی بات ہے, یعنی یہ بات پکی ہے کہ استیقنوا, ان رسولوں نے یقین کر لیا تھا, بذالک, اس بات کا. کس بات کا؟ کہ ہمارے ماننے والے ہمیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں, ہمیں جھوٹا قرار دے رہے ہیں. قلت, تو میں نے کہا. یہ کون ہے؟ عروہ. وہ کہتے ہیں فلعلها او کذبوا, شاید کہ فلعلها, شاید کہ یہ ایت ایسے ہو کہ او کذبوا, کہ یہ لفظ پہ شاید شد کے ساتھ نہیں ہے, شد کے بغیر ہے. آپ تو کہہ رہی ہیں کذبوا, عروہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پھر یہ لفظ کذبوا ہونا چاہیے. قالت, حضرت عائشہ نے کہا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. کس بات سے؟ کہ میں یہ کہوں کہ قرآن کا لفظ کذبوا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ عائشہ کو یہ قرات معلوم نہیں تھی, اور جب قرات معلوم نہیں تھی تو ان کے ذہن میں جو معنی آ رہا تھا وہ بھی وہ آ رہا تھا جو صحیح نہیں تھا. وہ کیا ہے پھر بتا دوں. عائشہ کیوں کہہ رہی معاذ اللہ, یعنی کہ نبی یہ یقین کریں یا یہ سوچیں کہ ان سے جھوٹ کہا گیا, نبیوں سے, تو نبیوں سے کہنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. نعوذ باللہ, اللہ جھوٹا ہوا. تو ایسا کہتی ہے معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. لم تکن الرسل تظن ذلك بربها, رسول ایسے نہیں ہیں کہ تظنوا, وہ گمان کریں, ذالک, یہ, بربها, اپنے رب کے ساتھ, یعنی کہ اپنے رب کے ساتھ یہ گمان کریں. یہ کیا؟ وعدہ خلافی کا. وہ اپنے رب کے بارے میں یہ گمان کریں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں عذاب نازل کروں گا, اور اب اللہ نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے. رسول اپنے ذہنوں میں یہ سوچ لے کر اللہ کے بارے میں, یہ ممکن نہیں ہے. کہا لم تکن الرسل تظن ذلك بربها, رسول یہ گمان نہیں کرتے بربها, اپنے رب کے ساتھ. اچھا, یہاں پہ لفظ تظن کیا ہے؟ مؤنث آیا ہے. بربها بھی مؤنث ہے. جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں وہ پریشان ہوں گے کہ مؤنث کیوں آیا ہے. تو الرسل, رسول ویسے تو مذکر ہیں, لیکن رسول کا لفظ جو ہے وہ بطور مؤنث یہاں پہ استعمال ہوا ہے. وَأَمَّا هَذِهِ الْآيَةُ, حضرت عائشہ کہتی ہیں جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا, یعنی کہ پہلے حضرت عائشہ نے بتا دیا کہ یہ اصول سن لو کہ رسولوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے رب کے بارے میں یہ سوچ رکھیں کہ ہمارے رب نے عذاب نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب اللہ نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے, گویا کہ اللہ نے نعوذ باللہ ہم سے جھوٹ بولا ہے. یہ رسولوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ سوچیں یا اس بات پہ یقین کریں. یہ اصول دے دیا عروہ کو. اب کہا میں وعدے کرتی ہوں کہ ایت کا مطلب کیا ہے. کہا وَأَمَّا هَذِهِ الْآيَةُ, اور جہاں تک تعلق ہے اس ایت کا, قالت, فرمایا حضرت عائشہ نے, ہم اتباع رسول, تو یہ کون ہے؟ رسولوں کے پیروکار. یہ کون ہے؟ رسولوں کے پیروکار. الذین آمنوا بربہم, جو اپنے رب پہ ایمان لائے, وصدقوہم, اور جنہوں نے ان رسولوں کی کیا کی؟ تصدیق کی. وقال علیہم البلاء,
اور ان پہ ازمائش دراز ہو گئی، ازمائش لمبی ہو گئی، کافر تنگ کر رہے ہیں، سزائیں دے رہے ہیں، تو بےچارے پریشان ہو گئے، ازمائش ان پہ لمبی ہو گئی. واستأخر عنہم النصر، واستأخر اور لیٹ ہو گئی، عنہم ان سے کیا، النصر اللہ کی مدد. حتی یہاں تک کہ اذستیأس جب مایوس ہو گیا کون، رسول، ممن کذبہم من قومہم ان سے جنہوں نے ان کی تکذیب کی ان کی قوم میں سے، ان کے کافر. یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے ان سے جنہوں نے ان کی تکذیب کی ان کی قوم میں سے، یہ کون ہے، کافر. وظنوا اور رسولوں نے یقین کر لیا، ان اتباعہم کہ ان کے پیروکاروں نے بھی کذبوہم ان کی کیا کر دی ہے، تکذیب کر دی ہے. تو جاءہم نصر اللہ، تب ان کے پاس اللہ کی مدد آئی. مجھے امید ہے کہ آپ اس آیت کو اب سمجھ چکے ہوں گے، ورنہ یہ ریکارڈنگ بعد میں دوبارہ سن لیجئے گا. یہ بڑی اہم آیت ہے. قرآن کو سمجھنے میں پورا زور لگا دیں، پوری عقل صرف کر دیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں. انشاءاللہ قرآن سمجھنے پہ جتنا ٹائم لگائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا. اس سے زیادہ ٹائم آپ نے قرآن پہ لگانا ہے جتنا ٹائم آپ کے بچے سائنس کی کتابوں پہ لگاتے ہیں سائنس کے فارمولوں کو سمجھنے کے لیے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ قال عروہ، کہ عروہ نے کہا فقلت، تو میں نے ام المؤمنین عائشہ سے اس موقع پہ کہا لعلہا، شاید کہ یہ آیت ایسے ہے کہ کذبو، شاید کے لفظ ایسے ہے کہ کذبو مخففہ، تخفیف کے ساتھ، یعنی شد کے ساتھ نہیں بلکہ شد کے بغیر. قالت، تو عائشہ نے کہا معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ میں اس لفظ کو کذبو پڑھوں اور اس کا غلط معنی مراد لوں. سورۃ الاسراء، جس کو کئی لوگ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، ایک سورت کے کئی کئی نام ہوتے ہیں. قولہ تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى کا معنی ہوتا ہے امید ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے قریب ہے. یہاں پہ چونکہ گفتگو کرنے والا کون ہے، اللہ رب العزت، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے امید ہے. اللہ کا علم پکا ہوتا ہے. میں اور آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آج میں مکہ جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ آج میں عمرہ کروں گا، مجھے امید ہے کہ آج میں جلدی اٹھ جاؤں گا. یہ باتیں میں اور آپ کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کہیں آسا تو پھر بات پکی ہوتی ہے. تو پھر یہاں پہ یہ معنی لیا جا سکتا ہے آسا کے قریب ہے، آسا قریب ہے. ان یبعثک ربک، کہ آپ کو آپ کا رب کھڑا کرے، آپ کو آپ کا رب فائز کرے، مقام محمودہ، مقام محمود پہ. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے. مقام محمود، اس سے کیا مراد ہے؟ مقام میں محمود، محمود کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام جس مقام کی وجہ سے آپ کی لوگ تعریفیں کریں گے، پہلے لوگ بھی بعد والے بھی. اور وہ مقام کیا؟ مقام شفاعت. آپ روز آخرت میں کئی شفاعتیں کریں گے، لیکن ایک آپ کی شفاعت وہ جس کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت، یعنی کہ لوگ میدان حشر میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو تب مختلف نبیوں سے لوگ رابطہ کریں گے تاکہ وہ شفاعت کریں. ہر نبی معذرت کر لے گا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں پڑ جائیں گے، گر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے گائیں گے، اور پھر آپ کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی. تب آپ کی شفاعت سے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. تو یہ آپ کی وہ شفاعت ہے جس کا تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ شفاعت جنت میں لے جانے والی شفاعت نہیں ہے، جہنم سے بچانے والی نہیں ہے. یہ شفاعت یہ ہے کہ حساب کتاب شروع ہو تاکہ لوگ میدان حشر کی سختی سے نجات پا دیں. حدیث نمبر 228 خا، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں ان الناس یصیرون یوم القیامت جثا،
کہ بے شک لوگ قیامت کے دن مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جسا کا معنی کیا ہے؟ جماعتیں، گروہ، کئی گروہ. تو لوگ قیامت کے دن کئی گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کئی گروہوں میں بٹ جائیں گے. کل امت تتبع نبیہا، ہر امت پیروی کرے گی اپنے نبی کی، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے لگ جائے گی. یقولون، اس حال میں کہ وہ کہیں گے، نبی کے پیچھے لگ کے نبی سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا فلان اشفع، اے فلان نبی اشفع، ہماری شفاعت کریں. یا فلان اشفع، اے فلان ہماری شفاعت کریں. حتی تنتہی الشفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ شفاعت پہنچ جائے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. یعنی کہ ہر نبی مدد کرے گا یہاں تک کہ شفاعت کا معاملہ ہمارے نبی تک پہنچ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. فذلک یوم یبعثہ اللہ المقام المحمود، تو یہ اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. تو مقام محمود سے مراد پھر کیا؟ مقام شفاعت. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے کئی وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، حد سے آگے نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی روز قیامت آپ کو اپنے ساتھ اپنے عرش پہ بٹھائے گا. یعنی کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہ، کہتے ہیں نا 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 نا، ایسی بات نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی صفت کا اظہار نہیں کرنا جس سے یہ پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ حرکت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوئے نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ عرش کا محتاج ہو گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں مبالغہ کرنے کی باری آئی تو یہاں پہ سب کچھ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کہاں بٹھائے گا؟ عرش پہ. اس کا مطلب اللہ بھی عرش پہ. جبکہ یہ بات غلط ہے کہ اللہ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھائے گا. یہ بالکل ثابت نہیں ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے شدت کے ساتھ اس پہ انکار کیا ہے اور اس کو غلط قرار دیا ہے. تو مقام محمود پر کیا ہوا؟ مقام شفاعت. اس کے بعد قولہ تعالی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. آیت نمبر 85 کے سورت کی، سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ اسراء کی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ روح کے بارے میں. اور حدیث نمبر کیا ہے؟ 229 قاف. اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے اس حدیث کے روایت کرنے پہ. عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ سے روایت ہے. کون سے عبداللہ؟ عبداللہ بن مسعود. قال، وہ کہتے ہیں بین انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرث، جب کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی حرث ایک کھیتی میں تھا. وہو متکئن، اور جب کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے علی عصیب، کھجور سے بنی ہوئی ایک لاٹھی پہ، کھجور سے بنی ہوئی ایک چھڑی پہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے. اذ مر الیہود، تب یہودی گزرے، یعنی کہ آپ کے پاس سے گزرے. فقال بعضهم لبعض، ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، ان میں سے کسی نے دوسروں سے کہا، یعنی کہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یہودی. سلوہ عن الروح، کہ اس سے سوال کرو روح کے بارے میں. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لینا چاہتے ہیں، آپ کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں. فقال، تو کہا کس نے؟ یعنی کہ ان میں سے بعض نے کہا ما رابکم الیہ، تمہیں کیا حاجت ہے اس بات کی، کیوں سوال کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم اس آدمی سے سوال کریں؟ وقال بعضهم، اور ان میں سے بعض نے کہا، ان میں سے کسی نے کہا لا یستقبلکم بشیء تکرہونہ، وہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لے کر آ جائے
جسے تم ناپسند کرتے ہو، جو تمہیں ناگوار لگے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے سوال کریں، وہ سوال کا وہ جواب دے جو ہمیں اچھا نہ لگے. پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ سوال کرنا چاہ رہے تھے کس کے بارے میں؟ روح کے بارے میں. اور انہوں نے آپس میں یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر اس آدمی نے روح کے بارے میں معلومات دیں، تفصیلات بتائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نبی نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے تفصیلات بتا رہے ہیں. اور اگر اس نے تفصیلات دینے سے مدد کر لی پھر واقعی سچا نبی ہے، کیونکہ ہماری تورات میں بھی آیا ہے کہ روح کے بارے میں معلومات لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو اگر یہ آدمی روح کے بارے میں معلومات دینے سے مدد کر لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتیں تورات کے مطابق ہیں، سچا نبی ہے. تو اب وہ یہ آخری آدمی ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ روح کے بارے میں میرے پاس معلومات نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا نبی ہے، اور یہ جواب ہمیں پریشان کرے گا، ٹینشن میں مبتلا کر دے گا کہ سچا نبی ہم پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سوال ہی نہ کرو. تو وقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کیا کہا، لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، وہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لے کر آ جائے تکرہونہ، جو تمہیں ناگوار لگے، جس کو تم ناپسند کرو. فقالوا، تو انہوں نے کہا سلوہ، سوال کرو. ان کے وہ غالب آ گیا جن کا موقف تھا کہ سوال کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کرو سوال، دیکھا جائے گا. فسألوہ عن الروح، چنانچہ انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا. فامسک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام رکے رہے، جن کے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. فلم يرد علیہم شیئا، آپ نے انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیا. فعلمت، تو مجھے یقین ہو گیا. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود، حدیث کے راوی کہہ رہے ہیں فعلمت، میں نے جان لیا، مجھے یقین ہو گیا، انہ یوحا الیہ، کہ آپ کی طرف وحی نازل کی جا رہی ہے. فقمت مقامی، تو میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا. فلما نزل الوحی، تو جب وحی نازل ہوئی، قال، تو آپ نے کہا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یعنی کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیں، الروح من امر ربی، روح میرے رب کی شان ہے، میرے رب کے امر میں سے ہے، میرے رب کے معاملات میں سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم میں سے بہت کم علم دیا گیا ہے، اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، اور تم نہیں دیے گئے ہو علم میں سے الا قلیلا، مگر بہت کم. تو یہ ہے روح. یہ روح کا استعمال کبھی قرآن پاک کے لیے بھی ہوتا ہے. قرآن بھی روح ہے، کیونکہ قرآن سے انسان کو زندگی ملتی ہے، روحانی زندگی. لیکن یہاں پہ اس آیت میں روح سے مراد وہ روح ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، جو اندر ہو تو انسان زندہ ہے، روح نکل جائے تو انسان مردہ ہے. یہ اس روح کی بات ہو رہی تھی. اور آپ دیکھیے کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آج بھی انسان روح کے معاملے میں زیرو ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. سائنس اس بارے میں نہ کوئی معلومات دے سکی ہے، نہ کبھی دے سکے گی. تو یہ آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ قرآن واقعی معجزہ ہے. اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا کہ روح جو ہے اس کے بارے میں علم تمہارے پاس نہیں ہے، بہت کم ہے. تو آج اگر سائنسدان چاہیں تو کوئی معلومات لے کر آئیں اور قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیں، لیکن نہیں کر سکیں گے. قرآن معجزہ ہے. قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، وَلَا تَجْهَرْ، اور آپ اپنی آواز بلند نہ کریں، بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز کے ساتھ. نماز سے مراد یہاں پہ نماز میں ہونے والی تلاوت ہے، نماز میں ہونے والی قرات ہے. اور آپ اپنی نماز کے ساتھ آواز بلند نہ کریں، یعنی کہ نماز میں جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اپنی آواز بہت اونچی نہ کریں. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی آپ اس کے ساتھ اپنی آواز کو پست کریں، نہ بہت اونچی آواز نہ بہت آہستہ آواز. حدیث نمبر 230 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے کس سے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے.
فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں. یہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا آپ لوگ، آل بیت کا نام استعمال کرنے والا گروہ، صحابہ کرام کا دشمن گروہ، کہتا ہے جی یہ علماء حدیث آل بیت سے محبت نہیں کرتے. اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آل بیت کی حدیث لے کر نہیں آتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آل بیت کو انہوں نے محدود کر لیا 4-5 آدمیوں میں، ورنہ عبداللہ ابن عباس آل بیت میں سے ہیں، اور کتنی حدیث ان کی آ رہی ہیں، جناب علی کی بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو یہ آپ نوٹ کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی کتنی حدیث آ رہی ہیں اور یہ آل بیت میں سے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، کہ آپ اپنی آواز بلند نہ کریں اپنی نماز کے ساتھ، یعنی کہ نماز میں ہونے والی قرات کے ساتھ. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ اس کے ساتھ اپنی آواز نہایت پست کریں. قال، کہتے ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس. وہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں، کہتے ہیں کہ نازلت، یہ آیت نازل ہوئی، ورسول اللہ، جب کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مختفن چھپے ہوئے تھے، بمکہ، کہاں؟ مکہ میں، یعنی کہ ابتدائی زمانہ تھا آپ کے نبی ہونے کا اور آپ لوگوں سے ڈر کے چھپے ہوئے تھے. کان اذا صلی باصحابہ، آپ جب اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے، رفع صوتہ بالقرآن، تو آپ اپنی آواز بلند کر لیتے بالقرآن، قرآن کی تلاوت کے ساتھ. جب قرآن کی تلاوت کرتے نماز میں آپ کی آواز بلند ہو جاتی. فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ، تو جب اسے مشرکین سنتے، کس کو؟ اس قرآن کو، قرآن کی ساتھ اس آواز کو، تو سب القرآن، تو قرآن پہ تنقید کرتے، قرآن کو برا بلا کہتے. وَمَنْ أَنزَلَهُ، اور اسے بھی برا بلا کہتے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی کہ اللہ. وَمَنْ جَاءَ بِهِ، اور اسے بھی برا بلا کہتے جو اس قرآن کو لے کر آیا ہے، یعنی کہ جبریل. فقال اللہ تعالی، تو اللہ تعالی نے کہا لنبیہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور آپ اپنی نماز کے ساتھ آواز اونچی نہ کریں. ای بِقِرَاءَتِكَ، وضاحت آگی، صلاۃ سے مراد کیا؟ قرات. آپ اپنی نماز کے ساتھ آواز کو بلند نہ کریں، ای یعنی کہ بِقِرَاءَتِكَ، اپنی تلاوت کے ساتھ. لیکن کون سی تلاوت؟ جو نماز میں ہوتی تھی. اچھا، آپ اپنی آواز تلاوت کے ساتھ بلند نہ کریں کہ فیسمع المشرکون، کہ مشرکین سنیں، فیسب القرآن، تو قرآن کو برا بلا کہیں. یعنی کہ آپ اپنی آواز اتنی اونچی نہ رکھیں کہ مشرکین کے کانوں میں پڑ جائے اور وہ قرآن کو کیا کہیں؟ برا بلا کہیں. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ آپ اس کے ساتھ، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا الْأَصْحَابِكَ، اور نہ آپ اس تلاوت کے ساتھ اپنی آواز اپنے صحابہ سے بہت زیادہ پست کریں کہ فلا تسمعہم، کہ آپ اپنے صحابہ کو اپنی آواز سنا نہ سکیں. اتنی اونچی بھی نہ کریں کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے، اور اتنی آہستہ بات بھی نہ ہو کہ اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، آپ تلاش کریں بین ذالک، ان دونوں کے درمیان، نہایت بلند آواز، نہایت آہستہ آواز، ان دونوں کے درمیان سبیل، کو راستہ تلاش کریں، یعنی کہ آپ کی آواز نہ بہت اونچی ہو نہ بہت آہستہ، بیچ بیچ میں ہو. سورہ مریم، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا پس آپ نے دیکھا اس شخص کو، کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. اس کی مزید وضاحت حدیث کے ضمن میں آ جائے گی، روایت کے اندر ہی آ جائے گی. تو حدیث نمبر کون سی ہے؟ 231 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن خباب بن، کس سے روایت ہے؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ارت ان کے والد کا نام کیا؟ ارت. قال، وہ کہتے ہیں، کون؟ خباب، کنت رجلا قینا، میں لوہار ہوا کرتا تھا، یعنی کہ میں کسی زمانے میں لوہاروں والا کام کیا کرتا تھا. کنت رجلا قینا، میں لوہار آدمی ہوا کرتا تھا. وکان لی علی العاص ابن وائل دین، اور میرا
आसी बिन वाइल के जिम्मे क्या था? दईन कर्ज था, इस आदमी ने मेरा कर्ज देना था। फ़अतैतुहु अतक़ादाहु, मैं उसके पास इस हाल में आया कि अतक़ादाहु, मैं उससे इसका तकादा कर रहा था। किसका? कर्ज का, कि मेरा कर्ज दो भाई। फ़क़ाल ली, तो उसने मुझसे कहा, ला अक़दीका हत्ता तकफुर बि मुहम्मद, मैं तुम्हें नहीं दूंगा यहां तक कि तुम मोहम्मद का कुफर करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि उसको नबी मानने से इनकार करो, उसका कलमा पड़ा है तो उस कलमे को वापस लो, तब मैं तुम्हें तुम्हारा कर्ज दूंगा। काला, तो खब्बाब ने क्या कहा? खब्बाब कहते हैं, कुल्तु, मैंने कहा, लन अकफुर बिही, मैं जनाबे मोहम्मद के साथ कुफर नहीं करूंगा। कब तक? यहां तक कि तू फौत हो जाए, सुम्मा तुबास, फिर तुझे दोबारा उठाया जाए। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना दोस्तों से कि तू दोबारा जिंदा होकर आ जाए, फिर भी तू काम नहीं कर सकता। ये वही अंदाज है कि मैं कुफर तब करूंगा मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम फौत होके दोबारा उठ के आ जाओ। देखें, जनाबे खबाब का कर्जा फंसा हुआ है, गरीब लोग हैं और कर्जा मिल रहा है। अगर वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ कुफर कर दें, चाहे जहरी तौर पे, कर्जा मिल जाएगा। आज इस्लामी ममालिक से लोग निकलते हैं यूरोपीय ममालिक की नेशनलिटी लेने के लिए, और वहां पे क्या लिखते हैं जी, नेशनलिटी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि मुसलमान हमारे मुल्क में हमें बड़ा खतरा है। क्यों जी? क्योंकि हम कादियानी हैं, वो हमें मारना चाहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तू कादियानी अपने आप को ना लिखे, अपने आप को मुसलमान लिखे, और तुझे वो आसानी से नेशनलिटी दे रहे हों, फिर भी सवाल कर उलमाए किराम से कि नेशनलिटी लेना जायज है कि जायज नहीं है। चे जाए कि आप ये लिखकर नेशनलिटी लें कि मैं कादियानी हूं। एक है अपनी जान बचाने के लिए कुफर, कलमा कुफर कहना, फर्क ज़हन में रखिएगा। एक है कि आपको गोली मार रहा है, कहता है कि आप जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दें, बुरा भला कहें, फिर मैं छोड़ूंगा वरना गोली मार दूंगा। यहां पे अफजल यह है कि गोली खा लें लेकिन कलमा कुफर ना कहें। लेकिन अगर कोई ऊपर ऊपर से कलमा कुफर कह देता है जान बचाने के लिए, तो इंशाल्लाह जायज है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहां बात हो रही है, जान बचाना मकसद नहीं है, नेशनलिटी लेने के लिए। खब्बाब ने जान नहीं बचानी थी, क्या लेना था? अपना कर्ज वापस लेना था। तो क्या कहा जनाब खब्बाब ने? लन अकफुर बिही, मैं उनके साथ कुफर नहीं करूंगा, हत्ता तमूता, यहां तक कि तू फौत हो जाए, सुम्मा तुबास, फिर तुझे दोबारा जिंदा उठाया जाए। काला, तो उस आदमी ने आगे से कहा मजाक उड़ाते हुए, व इन्नी लमबऊथुम मिन बादिल मौत, अल मौत के बाद आप सवालिया निशान लगा सकते हैं। कहा कि क्या मुझे मरने के बाद उठाया जाएगा? यानी कि जब मैं मट्टी हो चुका होऊंगा, मेरी हड्डियां गल सड़ चुकी होंगी, मुझे दोबारा उठाया जाएगा। व इन्नी लमबऊथुन, और बेशक मैं उठाया जाऊंगा मरने के बाद। तो कहा फसौफ अक़दीका, अगर ऐसा ही है फसौफ अक़दीका, तो मैं तब तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। इदा रजातु इला मालिन वलदिन, जब मैं वापस आऊंगा माल की तरफ, औलाद की तरफ। यानी कि अगर तुम्हारा अकीदा यह है कि मरने के बाद मुझे उठाया जाएगा, तो ठीक है, जब मुझे उठाया जाएगा तब भी मैं चौधरी हूंगा, मेरी औलाद होगी, मेरा माल होगा, उस माल में से तुम्हें अदा कर दूंगा। ये वो तंज कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है मुसलमानों के अकीदे का, यानी कि अकीदे आखिरत का मजाक उड़ा रहा है। काला, तो रावी कहते हैं फनाजलत, तो तब ये आयत नाजिल हुई। कौन सी? ये सारी आयतें कि अफराअयत अल्लज़ी कफ़र बिआयातिना वक़ाल लऊतयन्न मालन व वलदा, क्या पस आपने देखा है उस आदमी को जिसने कुफर किया हमारी आयतों का, वक़ाल, और कहने लगा, लऊतयन्न मालन व वलदा, मुझे लाजमी तौर पे माल भी दिया मिलेगा और औलाद भी मिलेगी। इनके अगर मैं दोबारा उठाया गया कब्र से,
تو مجھے وہاں پہ بھی یاشیاں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، مال ملے گا، اولاد ملے گی۔ اللہ نے کہا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیبی امور کو جان کر دیکھ لیا ہے؟ کیا اس نے غیبی امور جان کر دیکھے ہیں؟ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو جنت میں بھیجا جائے گا یا اس کو مال ملے گا، اولاد ملے گی۔ کیا اس نے غیب کو جان کر دیکھ لیا ہے؟ اطلع اصل میں کیا ہے؟ اطلع، تو پھر وہ دوسرا جو حمزہ ہے وہ گرا دیا گیا۔ کیا اس نے غیب کو جان کر دیکھا ہے؟ ام اتخذ، یا اس نے لے رکھا ہے عند الرحمن، رحمان کے ہاں، عہدن، کوئی عہد، یعنی کہ اتنا بڑا اس نے دعویٰ کر دیا ہے۔ کیا اس نے ہمارے غیبی امور کا مطالعہ کر لیا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے اس نے کوئی عہد لیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ یہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں پہ بھی مال ملے گا، اولاد ملے گی؟ کلا، یہ لفظ ڈانٹنے کے لیے آتا ہے، اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، نہ اس نے غیب کو جان کر دیکھا ہے، نہ اللہ سے کوئی عہد لیا ہے۔ ہوگا پھر کیا؟ یہ دونوں کام نہیں ہوں گے، تیسرا کام ہوگا کیا؟ سنکتب ما یقول، ہم جلد ہی لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے۔ یہ کفریہ، اس کے الفاظ نوٹ ہوں گے، لکھے جائیں گے۔ سنکتب ما یقول، جلد ہی ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کے لیے عذاب میں اضافہ کریں گے، عذاب اس کا بڑھا دیں گے۔ ونرثه ما یقول، اور ہم اس کا وارث بنیں گے ان امور میں جن کا یہ تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کا مال ادھر رہے گا، ساتھ نہیں لے جا سکے گا، بعد میں نہیں ملے گا، اس کا مال ہمارے پاس آئے گا، اس کی اولاد یہاں پہ رہے گی، یہ قبر میں خالی ہاتھ جائے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، ہم اس کے وارث بنیں گے ان امور میں جن کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس کیسے آئے گا؟ تنہا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ آئے گا، آخرت سچ ہے، یہ حاضر ہوگا ہمارے پاس، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نہ اولاد نہ مال، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو اس کا عذاب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ کفر پہ کفر کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ کفر، عقیدہ آخرت کے ساتھ کفر، عقیدہ آخرت کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، اس نے کئی جرائم جمع کر لیے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الحج، قولہ تعالی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، سورہ حج کی آیت نمبر 11۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ من جو پہلے والا ہے کون سا؟ تبعیضیہ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں، یہ من جو ہے بعض کا معنی دے رہا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں من یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، علی حرفن، ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر۔ کیا مطلب کنارے پہ کھڑے ہو کر؟ اگر ایک آدمی ایک لشکر کے ساتھ ہو، ایک فوج کے ساتھ ہو، اور وہ دلی طور پہ فوج کے ساتھ نہ ہو، ڈاواں ڈول ہو، کبھی یہ سوچتا ہو کبھی وہ سوچتا ہو، تو کیا کرتا ہے وہ فوج کے ساتھ تو کھڑا ہے، بھاگ نہیں سکتا، لیکن فوج کے ساتھ وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوگا تاکہ اگر جیت مل جائے، غلبہ مل جائے، تو میں کہوں گا میں بھی فوج کا حصہ تھا، اور اگر شکست ہو جائے تو میں سائڈ پہ ہو کے ادھر ہی بھاگ جاؤں گا جلدی سے۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو کے شک کی بنیاد پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایمان پکا اور پختہ نہیں ہے۔ اس آیت کے بعد والے الفاظ بھی پڑھ دوں، پھر آپ صحیح سمجھیں گے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں شک کی بنیاد پہ، اگر خیر ملے، مال ملے، ترقی ملے، تو پھر تو اسلام سچا، پھر اسلام پہ مطمئن۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اللہ آزمائے، امتحان لے، تو انقلب علی وجہہ، تو پھر مرتد ہو جاتے ہیں، دین اسلام کو ترک کر دیتے ہیں۔ خاسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے، آخرت میں بھی گھاٹے میں رہیں گے۔ غور کیجیے گا ان آیات پہ، یعنی کہ مسلمان وہ نہیں ہے کہ اگر اسلام کی حالت میں خوشحالی ملے، اولاد ملے، یا آج مثال لے لیں توحید کی بھی آپ لے لیں،
مسلمان اگر توحید قبول کر لے تو اپنے مسلمان اس کو تنگ کرتے ہیں. اب ازمائشیں آتی ہیں. اب جو ذہن چھوٹا ہوتا ہے وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب تو میں اللہ کے سچے راستے پہ آ گیا ہوں. اگر واقعی سچا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں دے, مجھے مال دے, مجھے جاب ملنی چاہیے, مجھے بچے ملنے چاہیے. میں تنگ کیوں ہو رہا ہوں؟ اگر اس کا مطلب ہے کہ دین اچھا نہیں ہے, اگر اچھا دین ہوتا تو اللہ مجھے نعمتیں دیتے. تو یہ دین اچھا نہیں ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا امتحان لیے بغیر, ان کی آزمائشیں کیے بغیر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور مومن مان لیا جائے گا اور جنت دے دی جائے گی؟ نہیں, اللہ امتحان لیتا ہے. صحابہ کرام کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں, انبیاء کرام علیہم السلام پہ کتنی آزمائشیں آئیں. تو اب اس روایت کو پڑھیے, حدیث نمبر 232. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. عن ابن عباس, عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے, قال, وہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پہ, یعنی کہ شک پہ رہتے ہوئے. قال, کہتے ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سیاد کی تفسیر میں, کان الرجل یقدم المدینہ, کہ کوئی آدمی مدینہ آتا, یعنی کہ مسلمان ہو کر مدینہ آتا دائیں بائیں سے. فَإِنْ وَلَدَتْ إِمْرَأَتُهُ غُلَامًا, اگر اس کی بیگم کوئی لڑکا جنم دیتی, وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ, اور اس کی گھوڑیاں بچے جنم دیتی, تو قالا, وہ آدمی کہتا, ہذا دین صالح, یہ بہت اچھا دین ہے. معیار کیا اچھا ہونے کا؟ دلائل نہیں, معیار کیا؟ مال, اولاد مل گئی ہے, گھوڑیاں جناب بچے دے رہی ہیں, مال میرا بڑھ رہا ہے, اولاد بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ دین اچھا ہے. وَإِن لَمْ تَلِدْ امْرَأَتُهُ, اور اگر اس کی بیوی بچے جنم نہ دیتی, وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ, اور اس کی گھوڑیاں بچے جنم نہ دیتی, قال, تو کہتا, ھذا دین سوء, یہ برا دین ہے, اچھا دین نہیں ہے. تو پھر دین کو چھوڑ دیتا, مرتد ہو جاتا. تو میرے مسلمان بھائیوں, یہ آیت اور یہ روایت بڑی اہم ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ازمائشوں سے محفوظ رکھے. لیکن ازمائشیں آ جائیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ دین مال سے نہیں پہچانا جاتا. یعنی کہ یورپ والے آج عروج پہ ہیں, ترقی پہ ہیں, مسلمانوں سے آگے ہیں دنیا کے لحاظ سے, تو یہ معیار نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں اور کھرے ہیں. معیار وہ سکون ہے جو مسلمان کو ملتا ہے, سارا دن بھوکا رہتا ہے, فجر سے لے کے مغرب تک روزہ رکھا ہوا ہے, اور رات کو جب افطاری کرتا ہے اس کے چہرے پہ جو سکون ہوتا ہے, جو خوشی ہوتی ہے, یہ دلیل ہے اس کے سچا ہونے کی. یہ سکون دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. اس کے بعد سورۃ النور, قولہ تعالی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ, اور چاہیے کہ یہ عورتیں ڈالیں. لِيَضْرِبْنَ, یہ الفاظ عورتوں کے لیے ہیں. ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ ڈالیں بِخُمُرِهِنَّ, اپنی اوڑھنیاں, خمر خمار کی جمع ہے, اپنی اوڑھنیاں ڈالیں, عَلَى جِيُوبِهِنَّ, اپنے گریبانوں پہ. یعنی کہ سر پہ اوڑھنی اس انداز سے لیں کہ اوڑھنی کا حصہ کہاں پہ آئے؟ گریبان پہ آئے, یہاں پہ. اسلام سے پہلے جو عورتیں تھیں وہ اوڑھنی لیتی تھیں لیکن پیچھے ڈال لیتی تھیں, یہ حصہ ننگا رہتا, گلا ننگا رہتا, گلے کے ہار مردوں کو نظر آتے, یہ خوبصورت جگہ ہے, یہ غیروں کو نظر آتی, اور یہ سینہ بھی نظر آتا. یہ کن عورتوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو زمانہ جاہلیت میں تھیں. اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج کی میری مائیں بہنیں مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھنے والی, ان کی قمیض کا آپ دیکھا کریں وہ گلا, وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے, ان کی چھاتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ قمیض بھی فل پہنی ہو اور قمیض کے اوپر یہ اوڑھنی بھی ہو, یہ ایسے اس انداز سے اوڑھنی بھی ہو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ یہ اپنی اوڑھنیاں ڈالیں، کہاں پہ ڈالیں؟ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پہ۔ حدیث نمبر 233 اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے، نساء المہاجرات الاول، پہلی مہاجر عورتوں پہ، وہ مہاجر عورتیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے۔ لما انزل اللہ، کہ جب اللہ نے نازل کی یہ ایت کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ یہ ڈال لیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ، شققنا، تو ان عورتوں نے پھاڑ ڈالی، مروطہن، اپنی چادریں، فاختمرن بها، اور ان چادروں کو کیا بنا لیا؟ اوڑھنیاں بنا لیا، انہیں اوڑھنیوں کے طور پہ استعمال کیا۔ یعنی کہ ادھر حکم نازل ہوتا تھا، ادھر عمل شروع ہو جاتا، انہوں نے یہ بہانے نہیں کیے کہ ہمارے پاس اوڑھنیاں نہیں ہیں، اپنی چادریں پھاڑی اور اوڑھنیاں بنا لی۔ آج میں میری ماؤں بہنوں کو اس انداز سے شریعت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک بڑے عالم دین کہا کرتے ہیں، مجھے ان کا جملہ بہت اچھا لگتا ہے، کہ آج کی مسلمان عورت اگر پردہ کرے فخریہ انداز میں، دلی اطمینان کے ساتھ، تو اس کو دیکھ کر کئی اور عورتیں بھی پردہ شروع کر دیں گی، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو پردہ کرتی ہیں وہ بھی مجبوری کے عالم میں، ڈرتے ہوئے، شرماتے ہوئے، تو ان کو دیکھ کے دوسری عورت کیسے پردہ شروع کرے گی۔ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور تم مجبور نہ کرو، فتیاتکم، اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء، بدکاری پہ، اپنی لونڈیوں سے بدکاری کروانا پیسہ کمانے کے لیے، یہ کام نہ کرو۔ حدیث نمبر 234 اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان جاریتا لعبد اللہ بن ابی ابن سلول، کہ عبداللہ بن ابی کی لونڈی، یقال لہا، جسے کہا جاتا تھا کیا؟ مسیکہ، واخری، اور دوسری کو کہا جاتا تھا، اور ایک دوسری بھی تھی یقال لہو، جسے کہا جاتا امیمہ۔ تو یہ دو لونڈیاں ہو گئیں، کس کی؟ عبداللہ بن ابی کی۔ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے، عبداللہ کا باپ کا نام کیا؟ ابی، اور ماں کا نام کیا ہے؟ سلول۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ جو آدمی ہے، یقال، اس کی ایک لونڈی تھی، یقال لہا، جسے کہا جاتا تھا مسیکہ، یعنی کہ اس کا نام تھا مسیکہ، واخری، اور ایک اور لونڈی تھی یقال لہا، جسے کہا جاتا تھا امیمہ۔ ایک کا نام مسیکہ، ایک کا نام امیمہ۔ فکان یکرہہما، تو وہ ان دونوں کو مجبور کرتا تھا، علی الزنا، زنا کرنے پہ، بدکاری کرنے پہ، یعنی کہ تاکہ پیسہ لے کر آئیں۔ فشکتا ذلک، تو ان دونوں نے اس کی شکایت کی، الی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور تم مجبور نہ کرو اپنی لونڈیوں کو، کس چیز پہ؟ علی البغاء، بدکاری پہ۔ اس کے بعد کیا لکھا ہوا؟ الی قولہ، کہ پوری آیت پڑھ لیں آخر تک۔ تو میں وہ آیت کا ترجمہ جلدی سے کر دیتا ہوں، کہ اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو، علی البغاء، بدکاری پہ، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اپنی لونڈیوں کو اس لیے بدکاری پہ مجبور نہ کرو تاکہ تم حاصل کر سکو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان۔ ومن یکرہن، اور جو ان کو مجبور کرے، کس چیز پہ؟ بدکاری پہ، فإن اللہ من بعد اکراہہن، تو اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ لونڈی کو اگر مجبور کر دیا گیا ہے، قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے، تو بدکاری کروائی گئی ہے، تو اللہ، اور وہ دل سے راضی نہیں ہے، وہ پریشان ہے، ٹینشن کا شکار ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ جب معافی مانگے گی اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کریں گے۔ اور یہاں پہ لفظ کیا بولا گیا ہے؟ اپنی لونڈیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی چاہیں تو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ زنا کرنا چاہیں تو تب زنا کرواؤ ان سے، نہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ مذمت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جن کی لونڈیاں ہونے کے باوجود بدکاری سے بچنا چاہتی ہیں، اور یہ جناب والا شریف زادہ ہونے کے باوجود انہیں مجبور کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کتنے تم غلط لوگ ہو کہ لونڈی ہو کر بدکاری سے بچنا چاہتی ہے، اور تم 2 پیسوں کی خاطر سے بدکاری کروانا چاہتے ہو۔
یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ کل بھی میں نے آپ کے 1-2 منٹ لے لیے تھے اور اب میں حدیث شروع کر دی تو پھر آپ کے 1-2 منٹ چلے جائیں گے، تو اس لیے یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پر مجھے تو ہو رہا ہے۔ احادیث بھی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، تو قرآن کی ایک ایک آیت کی سمجھ آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ حدیث کی سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دل لگا کر پیار و محبت کے ساتھ یہ احادیث پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ آیتیں جن کی تفسیر آ رہی ہے، ہو سکے تو پہلے آپ ان کی تفسیر پڑھ آیا کریں یا کم از کم قرآن ساتھ رکھا کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں دل جمعی کے ساتھ اس کتاب کو ختم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈالے، ہماری اولاد میں برکت ڈالے، اور آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے، خصوصاً ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے اس دورے کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، اور ہمارے شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔